الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین و ناظرین، اس وقت میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنے چلا ہوں جو مال کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ غریب اور نادار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ بیوی نے ان صحابیات نے اپنے شوہر سے ایک دن پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے، تو وہ صحابی مزدوری کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور مزدوری تلاش کرتے ہیں۔ سارا دن مزدوری تلاش کرتے ہیں لیکن کہیں مزدوری نہیں ملتی۔ دیکھیے ان واقعات کو سن کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ غریب صحابی ہے لیکن ایمان کتنا اعلیٰ ہے، یہ صحابی کا بھی ایمان کتنا اعلیٰ ہے اور ان صحابیات کا بھی ایمان کتنا اعلیٰ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ تو وہ صحابی سارا دن مزدوری ڈھونڈتے ہیں، کام ڈھونڈتے ہیں لیکن کام نہیں ملتا ہے۔ جب رات کے وقت گھر آتے ہیں تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے لے آئیے، تو بیوی کہتی ہے کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہ صحابی پریشان ہوتے ہیں کہ میں تو جو ہے کہ برداشت کر لوں گا لیکن یہ عورت ذات ہے، یہ کیسے برداشت کرے گی؟ جب اپنے شوہر کو پریشان ہوتا ہوا دیکھا تو بیوی نے تسلی دی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے پہلے روزانہ کھلاتا تھا، ہم اپنی مرضی کے مطابق اچھے سے اچھا کھاتے تھے اور سو جاتے تھے۔ آج اللہ کی یہی مرضی ہے کہ ہم بھوکے سوئے، تو ہم اللہ کی مرضی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ایک دن دلاسا دے دیا لیکن دوسرے دن جب وہ صحابی جانے لگے تو بیوی ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر گئی اور ان کو سلام کیا اور اللہ کی امان میں دیا، لیکن وہ صحابی جب جاتے ہیں بازاروں میں جاتے ہیں تو ان کو کوئی کام نہیں ملتا، سارے دن ادھر سے ادھر ڈولتے رہتے ہیں۔ جب شام کو گھر آتے ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ایک دن کا معاملہ ہوتا تو وہ ٹل جاتا لیکن دوسرے دن بھی یہی حالت ہے کہ میں تو برداشت کر لوں گا لیکن میری بیوی کیسے برداشت کر لے گی؟ لیکن بیوی کا وہ ایمان تھا، اللہ پر وہ یقین تھا کہ بیوی نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے دن اتنی زندگی ہمیں کھلایا ہے، اگر ایک دو دن اگر ایسے نکل بھی جائیں گے تو ہم کوئی مر نہیں جائیں گے۔ یہ صحابیات کا ایمان ہوا کرتا ہے۔ لیکن جب تیسرے دن جاتے ہیں، جب صحابی کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بیوی فرماتی ہے دیکھیو اگر آج بھی کام نہیں ملا تو واپس آ جانا، لیکن کوئی حرام کاری نہ کرنا، کوئی حرام طریقے سے مال مت لانا جس کے ذریعے سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو وہ صحابی جو ہے کہ وہ صحابی اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ان واقعات کو سن کر ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ دیکھو ایک دن نہیں، دو دن نہیں، تین دن تک وہ صحابی بھوکے رہتے ہیں اور ان کی بیوی ان کو تسلی دیتی ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، آج ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کبھی بھوکا نہیں سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کو اور بڑھا دیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں ان کو اور بڑھا دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا۔